اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمات کثار نمبر 46 کے اندر سید رضی ایک بڑی لطیف حدیث نقل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اس حدیث کے اندر امام بیان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے انسان کا تکبر کرنا کسی نیکی کی بنا کے اوپر اتنا پست ہوتا ہے کہ امام کہتے ہیں کہ یہ گناہ سے بہتر ہے، یعنی اس سے بہتر گناہ ہے کہ وہ گناہ کو جو نقصان پہنچاتا ہے وہ اس نیکی سے بہتر ہے کہ جو انسان کو تکبر میں ڈال دے۔ لہٰذا بیان کرتے ہیں کہ سیئۃ تسؤک خیر عند اللہ من حسنۃ تعجبک، کہ دیکھو وہ گناہ جو تمہیں نقصان پہنچاتا ہے، یہ نہیں کہ گناہ فائدہ پہنچائے گا، نہیں، گناہ نقصان پہنچائے گا لیکن یہ گناہ بہتر ہے، یہ گناہ بہتر ہے اس نیکی سے کہ جس کی وجہ سے تم تکبر کے اندر آ جاؤ، جو نیکی تمہیں تکبر میں ڈال دے۔ یہ گناہ بہتر ہے اس نیکی سے جو تمہیں تکبر کے اندر ڈال دے۔ اچھا، یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ گناہ اچھا ہو گیا، گناہ کرو، نہیں، گناہ کی بھی مذمت کر رہے ہیں۔ سیئۃ تسؤک، گناہ جو تمہیں نقصان پہنچائے گا، یہ بات طے ہے، یہ بات حتمی ہے کہ گناہ نقصان پہنچائے گا۔ ہاں، لیکن اگر مقابلہ ہو ایک گناہ کا جو نقصان پہنچانے والا ہے، ایک پلڑے میں یہ ہو، اور دوسرے پلڑے کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی نیکی ہو کہ جس کی بنا کے اوپر انسان تکبر کرنے لگے، جس کی بنا کے اوپر انسان اکڑنے لگے کہ جناب ہم وہ ہیں کہ جو نماز شب پڑھتے ہیں، ہم وہ ہیں کہ جو اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم وہ ہیں کہ جو اتنا جو ہے وہ فلاحی کام کرتے ہیں، کہ جناب ہم ہیں، یہ میں آنے لگے، یہ انسان کے اندر جو ہے وہ یہ آنے لگے کہ میں سب سے بہتر ہوں۔ بھائی میں سب سے بہتر کیوں ہوں؟ کیونکہ میں فلاں نیکی کرتا ہوں، میں وقت پہ نماز پڑھتا ہوں، میں جو ہوں وہ 5 وقت کا نمازی ہوں مثال کے طور پہ، میں جو ہوں وہ اتنے لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ ایسی نیکی کہ جو انسان کو تکبر کے اندر ڈال دے، اس سے بہتر گناہ ہے۔ اچھا نہیں ہے گناہ لیکن بہتر ہے اس سے۔ یعنی بیان کر رہے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھے خدا کی بارگاہ میں، حقیر سمجھے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں۔ ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بنا کے اوپر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے، نہیں، یہ سمجھے خدا کی بارگاہ میں میرا مقام ابھی بھی اس عبد حقیر کی مانند ہے خدا کی بارگاہ میں۔ اور اسی کے متعلق اللہ کے رسول بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ من رآ انہ مسیء فہو محسن، کہ جو یہ دیکھے کہ میں خطا کار ہوں وہ یقیناً اچھا ہے۔ یعنی انسان ہمیشہ اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو پست سمجھے، ہمیشہ اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو حقیر کمتر سمجھے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ انسان کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس کو اس بات کے اوپر لانے پہ مجبور کر دیں کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ نہیں، خدا کی بارگاہ میں کس کا کیا مقام ہے تمہیں نہیں معلوم، تمہاری کون سی نیکی خدا کی بارگاہ میں پلٹا دی گئی ہے، نہیں قبول ہوئی ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ ہمیشہ انسان اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو پست اور اپنی نگاہ میں دوسروں کو اپنے آپ سے بلند سمجھے۔ یہاں تک کہ ایک عجیب داستان ہے جو کہ احادیث میں دکھائی دیتی ہے کہ 2 افراد مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ اب دیکھیں کس طریقے سے انسان کا اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو پست سمجھنا انسان کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ 2 افراد مسجد میں داخل ہوئے، ایک اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا تھا، اپنے آپ کو پست سمجھتا تھا، دوسرا نیکیاں تھیں اس کے پاس، عبادتیں تھیں، اور ان عبادت کی بنا پہ اکڑتا تھا۔ لیکن روایت بیان کرتی ہے کہ جب یہ دونوں افراد مسجد سے باہر نکلے تو جو گنہگار تھا وہ نیکوکار بن چکا تھا، جو نیکوکار تھا وہ گنہگار بن چکا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو جو گنہگار شخص تھا اس نے کہا کہ میں تو گنہگار شخص ہوں، اب جب کیونکہ میں گنہگار شخص ہوں
تو خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، خدا کی بارگاہ میں تذلل کرتا ہوں، اب تو خدا نے مجھے اپنے گھر اپنے بلا لیا ہے۔ اور یہ شخص کہ جو نیکوکار تھا اور اس نیکی کی بنا کے اوپر تکبر کرتا تھا، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے استغفار کی، مجھے کیا ضرورت ہے خدا کی بارگاہ میں تذلل کرنے کی، گر گرانے کی، میرے پاس تو پہلے ہی نیکیاں ہیں۔ یہاں تک کہ یہ نکلتے نکلتے اس کیفیت میں آ گیا کہ وہ گنہگار اس عابد سے بہتر ہو گیا تھا۔ لہٰذا انسان جتنی بھی نیکیاں جمع کر لے ہمیشہ اپنے آپ کو پست سمجھے۔ یہ اسلام نے ایک بنیادی قاعدہ بیان کیا ہے جو انسان کی کامیابی کے لیے۔ خدا بند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس کلمے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مؤمنین کی مشکلات کو آسان فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔